السلام علیکم۔ سورہ بقرہ، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم و تسلیما صلو علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مائیں دودھ پلائے اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے اور جس کا بچہ ہو۔ اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے، گا مگر اس کے مقدور پھر ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے۔ اور نا اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نا اولاد اپنی اولاد کو جو باپ کا قائم مقام ہے، اس پر بھی یہ صحیح واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا و مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے دودھ کو پلواؤ تو تم پر مذاکرہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں جو مریں اپنی بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شراکت کریں۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے اب تم ان کی یاد کرو گے۔ ہاں، جو ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اسے ڈرو اور جان لو اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برات نہیں دو۔ مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بیچ ہوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا جب ہے، مگر یہ کہ عورتیں چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی رہے، اور اے مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرو، احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کے، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے۔ پھر جب اطمینان ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اور جو تمہیں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے۔ پھر اگر خود نکل جائیں تو ہم پر اس کا مواخذہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ عالموں پر فضل کرنے والا ہے۔
مگر یہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ کوئی جو اللہ کو قرض سے حسنات دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے۔ اللہ تنگی اور کوشش کرتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو ہی نہ کرو؟ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، اور حالانکہ ہم نکال گئے ہیں اپنے وطن اپنی اولاد سے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کہ تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم کو۔ ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جس میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس چاہے دے، اور اللہ وسعت اللہ ان والا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی ترکہ اٹھاتے لائیں گے۔ اس فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چولو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت نے اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں۔ جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ کہیں بارہا کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کی عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمائے رکھو، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا طاؤت نے جالوت کو۔ اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اسے جو چاہا سکھائے، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ ساری جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ہے۔ ان میں کس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے زپردہ جو بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دین میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافر کی دوستی ہے، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ وہ اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، کچھ زبردستی نہیں دین میں۔ بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گراہ تھامی، جسے کبھی کھلا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ والی مسلمانوں کا
انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کی حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور ڈھہی پڑی تھی اپنی چھت پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا، تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی، دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا، نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کے اب تک منہ نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی ہوں، اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر ان گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر ان گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مجھے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ لی، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت اللہ علم والا ہے۔ اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے، اور نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کی اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کس چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافر کو راہ نہیں دیتا۔ اور ان کی کہاوت ہے، جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دل جمانے کو اس بات کسی جو موڑ پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میں بھی لایا ہو، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو وہ کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ کھجوروں اور انگور کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا، اور اس کے لیے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا؟ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں سے کچھ دو، اور اس میں جو ہم نے تمہاری زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے، جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سرایا گیا ہے۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور اللہ حکمت دیتا ہے جس چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں
کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر خیرات علانیہ دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے اعمالوں کی تمہارے کاموں کی خبر ہے، انہیں راہ دینا تمہاری ذمہ لازم نہیں۔ ہاں، اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے۔ نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لوگ اس سے سوال نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اس سے جانتا ہے۔ جو اپنا مال خیرات کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے، ان کے لیے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو۔ وہ جو سود کھاتے ہیں اور قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آصف نے چھو کر محبود بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا ہے بے کو اور حرام کیا ہے سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں مدت تو رہیں گے۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، اور نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف سے پھر ہو گیا، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ جا سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، اور پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسی گواہ چن جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں سے ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جان لو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، یہ اس سے قریب کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دستبست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو،
یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو تو گرد ہو تو گروہ قبضے میں دیا ہوا گرا قبضے میں دیا ہوا۔ اور اگر تم ایک کو دوسرے ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرد ہو قبضہ میں دیا ہوا۔ اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پہ نان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کام کو جانتا ہے۔ اگر دستاویز نہیں ملے تو گروی کچھ رکھ کر پھر مطلب قرضہ لے یا سودا ہی لے۔ اچھا، گروے لکھنے والا نہ پاؤ تو گروا ہو قبضہ میں دیا ہو۔ اچھا، اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہاری جیب میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جس چاہے گا بخشے گا اور جس چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا اور تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو بری کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخشش دے اور ہم پر مہر کر۔ تو ہمارا مولا ہے اور تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما صلو علیہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما اکتسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما صلو علیہ۔